السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز جی شہر گریڈی میں مقیم ہوں اور یہاں کے مدارس سے تقریباً 30 سال سے منسلک ہوں۔ 20 سال قبل یہاں ہم لوگوں نے بچیوں کا مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ بچوں کا جو مدرسہ دیکھنے اسی کے سامنے جہاں عیدگاہ ہے، جہاں عید کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، وہاں کے لیے ہم اور شاہد بابو 1 لاکھ روپے کا چیک لے کے آئے تھے یہاں پر کہ وہاں پر ہم لوگ سنگ بنیاد رکھیں گے بچیوں کے مدرسے کا۔ اور اس دن ہم لوگ 1 لاکھ روپے کا چیک یہاں مدرسہ کے حوالے کر کے اور وہاں پر سنگ بنیاد رکھ کے گئے، مدرسہ یہی پر بنے گا۔ پھر آپ سے اتفاقی ہو گئی کہ یہ جگہ عیدگاہ کی ہے اور جگہ وہاں کم تھی بھی، اس وجہ سے وہاں مدرسہ نہیں قائم ہو سکا۔ اب اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگ دعاؤں کی برکت ہے کہ مدرسہ جہاں بھی قائم ہوا صحیح نظر پر چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ شاہد بابو سے مشورہ ہوا کہ یہاں پر بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے، تاکہ یہ بچیاں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسی دوسرے بڑے ادارے میں منتقل ہو جائیں اور وہاں ان لوگوں کو جس صلاحیت کی بھی ہے اسی اعتبار سے ان لوگوں کو تعلیم آگے بڑھایا جائے۔ وہ اگر انجینئرنگ کے طلباء عالم اور طالبات ہیں اور اس لائن میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو انجینئرنگ کی تعلیم جس ادارے میں ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کو انشاءاللہ داخلہ کرایا جائے گا۔ اس کے گارجین کی صلاحیت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس میں جو بھی اخراجات آئے گا انشاءاللہ اس کو کمیٹی پورا کرے گی۔ انشاءاللہ جو بچی ڈاکٹر پڑھنا چاہے گی اور اس صلاحیت کی ہوگی اس کو ڈاکٹریٹ کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ جو یہاں کے ملازم ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بچیوں کی اور زیادہ محنت کی توجہ دی اور گستاخی معاف۔ اب سارے حضرات کے سامنے ایک نصیحت تو نہیں کر سکتے ہیں، بہت ناچیز ہے ہم لوگ کے سامنے۔ ویسے علماء اکرام جتنے بھی ہیں سب ہمارے بھتیجے ہیں، آپ مولانا طیب رہے یا مولانا نعیم رہے، عمر کے اعتبار سے اور صلاحیت کے اعتبار سے ہم تو ان لوگوں کے قدموں کے دھول بھی نہیں۔ لیکن دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے گستاخی معاف ہو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں جتنی بھی طالبات ہیں ان کو براہ کرم موبائل فون سے دور رکھا جائے۔ جی بے شک، موبائل فون اس زمانے میں بالکل زہر ہے، پورا اسرا کو برباد کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو یہ موبائل ہے۔ ہم لوگ بھی غور سے سنو، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی بچیاں موبائل سے ریکارڈنگ وغیرہ کر رہی ہیں، اس لیے ہم کو خیال ہوا کہ آپ لوگ کو اسے بیدار کرا دیں۔ اگر اس میں کوئی اختلاف ہوگا تو میری بات تو نہیں مانیے گا، نہیں، جہاں بھی کسی طرح کا بھی ابھی خرافات آپ سن رہے ہیں مدارس میں تو اس میں موبائل کہیں نہ کہیں منسلک ہے۔ بس یہی چند باتیں آپ لوگوں کو سرچ کرنی تھی، وقت کم ہے، ہم لوگ کو دوسرے مدرسے میں بھی جانا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو ہدایت دی ہے اس پر پورا عمل ہوگا۔ اس وقت یہاں پر کسی بچی کے پاس نہ موبائل ہے، یہاں تک کہ کلاس میں بھی ہم موبائل کچھ معلم کا پڑھانے کے لیے اندر آتے ہیں، کلاس میں موبائل جو لے کر آتے ہیں اس کو 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں سب موبائل برداشت کلاس میں نہیں ہوتا ہے نہ اندر میں۔ بچیوں کی بات کرنے کے لیے جمعہ کے دن ہم نے وقت مقرر کیا ہے، کوئی ذمہ دار بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ رہی بات آپ نے 1 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ دیے تھے، اس کا پھل ابھی ہے۔ اس وقت آپ کے آفس میں 85 بچیوں کا درخواست اگلے سال رمضان میں آئی ہے، داخلہ ہم نہیں لے پائے ہیں۔ اوپر منزلے کی ذمہ داری آپ کی ہے حاجی صاحب۔ اسی بات پر کہتے ہوئے میں حاجی خان صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے کچھ قیمتی بات بتلا دیں۔ ہم پورا کرنے والا اس علاقے والے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس ادارے کے لیے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے پاس تو پتا نہیں کوئی الفاظ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ہلو پہلی بات کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں اس ادارے میں آیا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. میری کوئی قابلیت نہیں ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے جو اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن عزت دینے کی ذات اللہ کی. قرآن کا آیت ہے تو اس میں جو اللہ جس کو عزت دیا جاتا ہے عزت دیتا ہے، جو ذلت دیتا ہے. تو ہم آپ کی کوئی کردار نہیں ہوتی، اس کی عزت دینے والی ذات اللہ ہے. ہم لوگوں نے 20 سال پہلے چچا ہمارے ہیں، میں ان کی بہت عزت قدر کرتا ہوں اور ان کے بتائے راستے سے ہی چلتا ہوں. میں خاص کر مدرسوں میں اگر کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان کا برابر میرے نام میں رہتی ہے باتیں. تو اس لیے میرا میں ان کو یہ میرے گائیڈ ہیں. ایکچولی آئی ڈونٹ نو دیٹ، میرے کو اتنا عربی اور اردو نہیں آتا ہے، بٹ پھر بھی بول سکتا ہوں میں انشاءاللہ. تو ہماری خواہش تھی کہ ہم لوگ طیب صاحب نے پہلے جس مدرسے میں تھے، ناجم صاحب کی مدرسہ چلتی ہیں، اس میں ہم بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں. تو کچھ بیچ میں حالات ایسی آ گئی تھی جس سے میں ناراض ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے کام کے لیے اگر نہ تو اپنے آپ کو اللہ کے لگا دینا ہے اور اس کے لیے بھی دنیا کو بھول جانا ہے. کہ عزت اور ذلت دینے کی ذات اللہ ہے اور رزق دینے کا بھی دعویٰ اللہ نے کیا ہے. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں لگا دیا. طائف میں جب ان کے ساتھ واقعہ ہوا تو ایسا واقعہ ہوا کہ پہاڑ کے فرشتے آگے بولے کہ میں اس جگہ کو مثل دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں بدلہ لینے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. آج اگر اس کے لوگ ایمان نہیں لے گئے، کل ان کے بچے ایمان لے کے آئیں گے. آج طائف کامل مومن اور محمد کے راستے میں چلنے والا ہے. تو بہت سارے حدیثیں ہیں، وہ بچی نے میرے کو رلا دیا، وہ پڑھی ہے جو نظم جو پڑھی ہے، نظم کا میننگ اس کو پتا ہے کہ نہیں معلوم، لیکن نظم کے میننگ میں اللہ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. غار حرا میں ان کو رکھا، جو ان کا نظم تھا، جہاں جال بنا دیا گیا، 2 کبوتر نے انڈا بھی دیا. جب یہودی آئے تو بولے ارے یہاں تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا، یہ تو جال ٹوٹا ہی نہیں. وہ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ کو دکھانا تھا اور اللہ کو بچانا تھا، اس لیے وہ واقعہ ہوا جو نظم کا میننگ میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا سر؟ اور اس کے بعد آپ نے جو کردار کیا ہے، اگر ہم اس کا 1% بھی لے لیں تو ہم آج کے دن کے لیے فرشتہ ہیں. تو ہمیں یہ امید کرنا ہے، اور آپ ساری میری بیٹیاں یا بہنیں جو بھی ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دین رسول پہ چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشوں میں چلیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہی نہیں رکیں، آپ جو دین کو سیکھیں. ہر بچی ایک مشن بنائے کہ ہم 10 بچی کو حافظ قرآن بنائیں گے. کیا کریں گے؟ 10 کو. تو اگر 100 بچے یہاں سے فارغ ہو تو کتنے حافظ قرآن بنیں گے؟ 1000. اور وہ 1000 کتنا بنائیں گے؟ 10,000. اور وہ 10,000 1,000. تو ہمیں دین کو ایسے بنانا ہے، دین محبت سے بنا ہے، کوئی ظلم سے نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے دین پھیلا. آپ جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو ایک بڑھیا عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی. آپ کو یہ واقعہ مانا بھی ہوگا، میں تو چھوٹا سا اتنا سا انسان ہوں. تو جب وہ 3 دن نہیں پھینکی تو بہت پریشان ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں گئی ہو. تو وہ چلی گئی خدمت کرنے کی. دیکھے ارے وہ تو بیمار پڑی ہے. تو اس سے پوچھا آپ نے کوڑا نہیں پھینکا؟ بولے میں تو بیمار ہوں. تو وہ رو پڑی اور ان کی ایمان قبول کیا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لینے والے کون ہیں؟ حضرت علی. کون ہے؟ اور بڑوں میں ارے آپ لوگ میں بچوں لوگ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ لوگ یہ سب کا تعلیم ہونی چاہیے. حافظہ بننا خالی نہیں چاہیے، دین کو سیکھنا ہے اور حدیث کو سیکھنا ہے. آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ؟
جائے گا اس کو پرائز ملے گا. کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو یہ تعلیم بہت ضروری ہے. خالی قرآن پڑھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب آپ کے ابو جان بولے کہ اس بتوں کا خیال رکھو اور ہم جا رہے ہیں ایک کام کر کے آتے ہیں, سن لو اور یاد رکھنا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو موقع مل گیا تو اس بت کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی. تو بولے اچھا, تو بولے کہ تو جا تم اسے اڑا. تو اڑا کہاں سے؟ بت اڑا سکتا ہے کیا مکھی کو؟ ارے بولو نا بھائی, نہیں اڑاتا. تو انہوں نے اسی ٹائم مورتی کو توڑنا چالو کر دی. کیا کیا؟ یہ سب سیکھ لو, حدیث کام آئے گا زندگی میں. تو مورتی کو توڑنا, جب باپ آئے بولا یہ کیا ہو گیا؟ تو بولے جب تمہارا رسول اللہ اپنے آپ کی شاید کیا تو میری کیا بات کرے گا؟ یہ ایمان کی پہچان, یہ نبوت کی پہچان. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اگر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور پوری امت کا ایمان دے تو دھولا پڑ جائے گا. صحیح ہے غلط ہے؟ تو ہمیں ایسا ایمان بنانا ہے, ہمیں ہر قدم میں تقوی اختیار کرنا ہے کہ اگر آپ پانی کھول لیے تو اتنی پانی ہو جتنا پانی کی حفاظت آپ اللہ کو دے سکیں. آپ جہاں کھڑی ہوں اسی رہیں. تو بہت ساری اگر میں بولوں گا 3 بار میری تقریر کم ہے, حدیث سنو گا 3 بار حدیث چلے گا. تو میرے پہ ٹائم نہیں ہے ایکچولی. تو میں اس چیز کے لیے آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ تو میرے لیے اس گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کا مشن اپنے اوپر بنائیں کہ ہمیں 10 بچوں کو حافظ بنانا ہے. خالی رٹو عمل نہیں. حفظ کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا. اگر آپ اپنی زندگی میں اتاریں گی تو آپ کے بچے اچھے ہوں گے, آپ کے اگلے کا نسل اچھا ہوگا اور اس سے دین پھیلے گی اور ایمان کی تازگی ہوگی. ٹھیک ہے, کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک ہو گیا. دوسری بات آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی کمیٹی بنائیں جس کے لیے آپ لوگ ایک ایسے لوگ جو فارغ ہو رہی ہے. میں نے یہاں سے ٹکٹ لیا ہے ابھی, آپ لوگ کو فارغ ہونے 6 سال چاہیے ابھی. صحیح ہے نا؟ 6 سال 4 سال اچھا 4 سال چاہیے. انشاءاللہ 4 سال کے بعد آپ لوگ کچھ بچیاں نکل جائیں گی تو ہم اس دن ایگزام لیں گے بچیوں کو آ کے, میں خود لوں گا. اور میں حدیث اور قرآن کون سی سورہ مکی سورہ ہے, کون سی سورہ مدنی سورہ ہے, یہ پوچھوں گا. میں تھوڑا دین کا مطالعہ کرتا ہوں, حدیث قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, اس لیے مجھے معلوم ہے کون سی سورہ کہاں پہ اتری ہے, اس کا بھی ایگزام لوں گا. اس کا خیال ہے. اس بچیوں کو میں یہاں سے اٹھا کے بدر شاہین اسکول ہے جس کے مالک ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم سے ان کی بات ہو چکی ہے اور وہ میرے ایک اچھے دوست بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے ایک اچھے دوست بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب اگر آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے تو میں اس پہ ایک کام کروں گا کہ میں اس بچیوں کا آدھا خرچ میں اٹھاؤں گا اور آدھا خرچ آپ لوگ دیجیے گا. تو میں نے بولا اتنی بڑی حالت تو مجھے بہت بڑا مقام دے رہے ہیں آپ. تو میں ان کا گلا مل کے بہت شکر ادا کیا. میں بولا میں اپنی بچیوں کو جو حافظہ ہیں ان کو میں آگے تعلیم دے جاتا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے آپ ان کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, آپ ان کو انجینئر بنا سکتے ہیں, ان کو آئی ایس سمجھ گیا, یو پی ایس سی بھی کریکٹ کرا سکتے ہیں. تو ہم بولے آپ کیسے ہوگا, وہ تو حافظ ہیں, ان کو تو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے. بولے وہ ہم کلاس لیتے ہیں, وہ 1 سال میں 9 اور 10 پاس کراتے ہیں اور 1 سال میں 11 اور 12. ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو وہ بچوں کو نکالتے ہیں. اور آپ کو خوشی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ 2 سال میں ان کے بچے حافظ 695% نمبر لائے جو IIT ایمس دلی میں ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ حافظ ہے. ایک حافظ اگر ڈاکٹر بنے گا تو وہ غلط دوا لکھے گا کیا؟
नहीं लिखेगा ना, वो ईमानदारी के साथ दवा लिखेगा। आज देखिए मार्केट में हर हॉस्पिटल में चोरी चमारी हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो दीन को भूल चुके हैं। तो हमें ऐसे लोगों को मार्केट में डालना है जिससे गरीब का और ईमानदारी के साथ काम हो, पहला। दूसरा, दूसरे लोगों को हमको ऐसे इंजीनियर बनाना है, लड़का या लड़की, क्योंकि मेरा भी 3 प्रोग्राम और है। मैं लड़कों के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, लड़कियों के लिए मेडिकल अच्छा है, और यूपीएससी का एक और इंस्टीट्यूशन है MS एकेडमी। कोई आदमी अगर पढ़ा लिखा है यहाँ पे तो MS एकेडमी लिख लीजिए, MS एकेडमी। देर साहब ये बहुत गलत है। जब बात होती है कि जब फोकस करिए, नहीं तो आप पहले बात रखेंगे तब यहाँ बैठिए। फोकसिंग करिए, आप देखिए MS एकेडमी लिखिए, देखिए MS एकेडमी। MS एकेडमी को जाइए गूगल में, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। ये हैदराबाद में है, फ्री पढ़ाते हैं। MS एकेडमी लिखिए, MS एकेडमी गूगल में सर्च करिए। ये जो अच्छी बच्चियां हैं ना, इनको आप वहां भेजिए, मैं करवाऊंगा काम इंशाअल्लाह। वो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री, और वो IAS बनाते हैं बच्चों को, बच्चियों को। इस साल 6 IAS बने वहां से। वो आलिम दीन है। अगर आलिम दीन अगर IAS बनेंगे तो कैसा निजाम होगा? हम ये चोरी चमारी बंद हो जाएगी, हर काम में ईमानदारी होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पैसा कमीशन नहीं खाएगा, क्योंकि IAS ईमानदारी से काम करेगा। तो हमें ऐसा बनना है, आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, बच्चों को तैयार करना। और हमें बच्चे दीजिए आप, नहीं MS एकेडमी के लिए बच्चे दीजिए। मैं आपको रमजान के बाद इंशाअल्लाह आपको यहाँ लेके जाऊंगा, और आप, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, तो मैं उस बंदे से मिला दूंगा जो MS एकेडमी के डायरेक्टर है, और साइंस से मिला दूंगा, फिर बाकी काम आप करिएगा, ठीक है? नियत कर रहे हैं? पक्का? बच्चियों के लिए बहुत कुछ नियत है इंशाअल्लाह। इनकी जिंदगी मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा नाराज भी हूँ। नाराज है, जो नाराज होते हैं वही खुश होते हैं। लेकिन आपकी नियत बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे नहीं बोलते ना तो मैं नहीं बोलता, नहीं आता। क्योंकि और बच्चों का प्रोग्राम है 12, आप ठीक है, बीच में अभी है ना, मैं निकलता हूँ इंशाल्लाह। और तैयब साहब की का बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानी दिया, अल्लाह ताला बहुत काम दे रहा है, इनके लिए दुआ करिएगा, इनके लिए खास कर इनकी सेहत के लिए दुआ करिएगा। और बच्चियों का मुझे विश दीजिएगा, जो बच्चे साहब हैसियत मैंने जो कर सकती रह सकती जाकर बोर्डिंग में, उनका विश बनाइए, हम देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। चलाते रहिए।